ہلو السلام علیکم، ہائی گائز، میں حسنین نازش اس وقت آپ کی خدمت میں ایم بی ایچ ٹریولز کی جانب سے حاضر خدمت ہوں۔ میں اس وقت کھڑا ہوں جس جگہ پہ یہ ایک لینڈ مارک آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ آپ انگریزی میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، سیوتی اس جگہ کا نام ہے۔ سیوتی جو ہے مورسیا کا ایک ٹاؤن ہے، اور مورسیا جو ہے وہ ایک ایسا شہر ہے جس کی بنیاد 825 عیسوی میں کرتبہ کے قاضی یا کرتبہ کے حاکم عبد الرحمن دوم نے رکھی 825 عیسوی کے اندر۔ اور جو مورسیا ہے اس کی آبادی کم و بیش 5 لاکھ کے قریب ہے اس وقت، کیونکہ 2021 میں جو سینسس ہوا تھا ان کا، اس کے مطابق اس کی آبادی 4,60,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ شاید اس وقت 5 لاکھ کے لگ بھگ ہو۔ اور یہ جو مورسیا ہے اس کا نام اسی سلطان عبد الرحمن دوم نے عربی لفظ مورسیا سے ہی منسوب کیا تھا، اور یہ اس وقت ایک طرح کا جنکشن تھا۔ اور یہ جو مورسیا ہے یہ جنوب مشرقی حصے میں اسپین کے واقع ہے جی۔ خاص طور پر یہاں جو سبزیاں اور پھل ہیں بڑی کثرت سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ میرے عقب میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جسے ہم دریک کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے جو ہے نا وہ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں درخت، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں کھجوروں کے درخت۔ کھجور کی پیداوار اور پھلوں کی پیداوار میں خاص طور پر زیتون اور دوسرے جو لوکل پھل جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے لیے مورسیا بہت مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مورسیا کو آرچرڈ آف یورپ کہا جاتا ہے جی۔ اور میں آپ کو سیر کراؤں گا مورسیا کے اس چھوٹے سے اس قصبے کی، سیوتی کی، جہاں میں سب موجود ہوں۔ میں آج رات یہاں آیا ہوں۔ میں بارسلونا سے ٹرین پکڑی ہے میں نے، مجھے تقریباً کوئی آپ کہہ رہے 7.5 گھنٹے لگے ہیں ٹرین پر یہاں آتے ہوئے، جو کہ برق رفتار بھی تھی۔ تو بارسلونا سے میں یہاں پہنچا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حسنین نازش کو، میں موجود ہوں، اور ابھی آپ کو میں صبح صبح جو ہے وہ سیر کرا رہا ہوں سیوتی کی، جو کہ ایک میونسپل کمیٹی یا آپ کہہ لیں کہ ایک سب سٹی ہے مورسیا کا۔ مورسیا جہاں صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ میں بھی یہاں اسپین میں اگر آیا ہوں تو آپ لوگوں کو مسلمانوں کے خاص طور پر ان باقیات کا سفر کرانے کے لیے آیا ہوں کہ جہاں ہم نے 800 سال تک حکومت کی۔ تو اس کا جو میرا پہلا پڑاؤ ہے اس سلسلے میں وہ ہے مورسیا۔ اس کے بعد میں آپ کو اشبیلیہ اور باقی جو کرتبہ اور الحمرہ ہے وہاں کا بھی انشاءاللہ سیر کروں گا، لیکن سب سے پہلے ہم نے آپ کو مورسیا کا بتایا۔ چلیے جی، صبح صبح کا وقت ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیوتی کی صبح جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ لیٹس اسٹے وتھ می جی۔ یہ دیکھیے سیوتی جو ایک شہر ہے، یہ اس کا آئیکن بتائے گئے نہیں۔ یہ دیکھیے کسی شاہ کا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کسی شاید رومن کیتھولک بادشاہ کا تاج ہے جی، جس کے اوپر آپ کو صلیب ایستادہ نظر آ رہی ہے جی۔ اور یہ غالباً ایک قلعہ ہے، اس کا مطلب ہے یہاں یقیناً کوئی قلعہ بھی ہوگا سیوتی میں۔ عام طور پر یورپ پورے کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ ایک قلعہ نظر آتا ہے، یہ ضرور ہوتا ہے عام طور پہ۔ اور یورپ کے قلعوں میں جو مجھے سب سے خوبصورت قلعہ لگا وہ ہائیڈلبرگ کا قلعہ لگا ہے، جو جرمنی میں ہے، جہاں علامہ محمد اقبال نے اپنے کچھ شب و روز گزارے تھے۔ یہ مین ہائی وے ہے، موٹر وے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جنکشن ہے یہاں پہ، اگر آپ نے سیوتی جانا ہے تو آپ کو مین موٹر وے سے اس طرف کو اندر جانا ہوگا۔ تو جی جناب، میں مین انٹرسٹ سے داخل ہو چکا ہوں، اور ابھی آپ کو میں سٹی سینٹر کا سیوتی کا ہے اس کا وزٹ کراتا ہوں جی۔ اسٹے ٹیون ود می جی گائز۔ میں موجود ہوں اس وقت مورسیا کے ایک گاؤں میں، اور یہاں جو ہے اس وقت پھلوں اور سبزیوں کے باغات ہیں میرے دائیں بائیں۔ اور مورسیا کو خاص جگہ جو کہ مشہور ہے پورے یورپ
میں اپنے پھلوں کی پیدائش کے حوالے سے، اس پھلوں کی افزائش کے حوالے سے، اور پھلوں کو آپ کہہ لیں کہ یہاں جیسے یہ دیکھیے، یہ درخت نظر آ رہے ہیں آپ کو کچھ، جی یہ غالباً اخروٹ ہیں، یہ اخروٹ کے درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور صبح صبح کا وقت ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں، اور میرا شاید کیمرہ تھوڑا سا ہل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ ہموار نہیں ہے، اور اس لیے جو ہے وہ آپ لوگوں کو شاید مووی دیکھنے میں دقت ہو رہی ہے. میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک اچھا ویو دکھا سکوں. میرے بائیں جانے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پورے کا پورے باڑ لگی ہوئی ہے جی، اور پھلدار درخت ہیں جو کہ یہاں کی پہچان ہے. دا آرچرڈ آف یورپ. میں حسن نازش آپ کو سیر کروا رہا ہوں. ابھی ہم ایک انار کے درخت کے پاس جاتے ہیں. یہ خاص باغ اناروں کا ہے، جو کہ ایک صاحب نے کہیں یہاں انار لگا رکھے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں جی کہ ابھی ان کے ساتھ انار لگے ہیں یا نہیں لگے ہیں. جی یہ ہے بڑا خوبصورت سا، اس کو کہتے ہیں انار کلی. کیا کہتے ہیں جناب؟ انار کلی. اگر آپ شہزادے ہیں تو آپ کا دل ان انار کلیوں پہ ضرور آئے گا. ہاں یہ دیکھیے جی، یہ ایک جو انار ہے وہ سوکھ گیا ہے، اور دوسرا جو انار ہے وہ ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے ہوئے ہے. یہ ڈرینیج کا سسٹم آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیے، یہ زیر زمین پانی جو ہے وہ کے ذریعے سے سیراب کیا جاتا ہے. یہاں سے دائیں بائیں پائپ لگے ہوئے اس کے اندر، اور یہ آپ دیکھیں گے پائپ یہاں سے آ رہا ہے. پانی حسب ضرورت جو ہے انہیں فراہم کیا جاتا ہے. یہاں جانا کو اتنا اچھا نہیں ہے، تو اس لیے مجھے جو ہے وہ یہیں پہ اکتفا کرنا پڑے گا. یہ بھی درختوں کا، اور یہ آپ کہہ لیں کہ ایک جھنڈ ہے. اور یہ سامنے آپ کو انگور کا ایک یہ بیل ہے، بلکہ اس کو ہم درخت کہیں گے کیونکہ کافی پرانا لگ رہا ہے. جی ساتھیوں، میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ انڈر گراؤنڈ جو سیوریج سسٹم ہے سیوتی کا، اور مرثیہ میں بھی ہے. یہ تقریباً پورے یورپ میں پایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے. یہ سب سے پہلے مسلمانوں نے جو ہے وہ ایک کنسیپٹ دیا تھا. جو ہمارے مسلمان رہنما گزرے ہیں خاص طور پہ اندلس میں اور استنبول میں، انہوں نے جو ہے وہ یہ ایک تصور دیا تھا کہ گندگی کو یا ڈرینیج کے پانی کو زیر زمین ہونا چاہیے. بلکہ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ استنبول کے اندر تو سنا ہے کہ اس قدر ترقی ہو چکی تھی کہ وہاں گرم پانی کا الگ سے اور سرد پانی کا الگ سے سپلائی بھی جایا کرتی تھی زیر زمین، اور صاف اور شفاف پانی کی الگ سے جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی آپ کہہ لیں کہ نہریں بہا کرتی تھی استنبول شہر کے اندر. جی میں موجود ہوں اس وقت سیوتی میں، جو کہ ایک ٹاؤن شپ سے سٹی کہہ سکتے ہیں مرثیہ کا. میں مرثیہ سینٹر آپ کو بعد میں اس کی وزٹ کراؤں گا. یہ مرثیہ شہر ہے، لیکن اس وقت ہم سیوتی میں موجود ہیں، جو کہ مرثیہ کے 3 میں سے ایک آپ کہہ لیں کہ کمیٹی ہے. یہاں کی آبادی تقریباً کوئی 35 لاکھ کے قریب ہے. سیوتی کی 35,000 کے قریب ہے. اور ابھی بھی کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ جو کہ انڈر کنسٹرکشن ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی کہ ابھی بھی شہر میں داخل ہوتے ہی آپ کو جو ہے نا وہ کچھ ایریاز ایسے نظر آئیں گے جہاں ابھی بھی کنسٹرکشن کی گنجائش موجود ہے. جی یہ مین انٹرنس ہے جہاں سے ہم داخل ہوئے، اور میں آپ کو وزٹ کرا رہا ہوں سیوتی شہر کی. جی ساتھ یہ جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ کالج ہے جی سیوتی کا، جہاں جو ہے بچیاں اور بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں مختلف شعبہ جات کے اندر. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ
اب ہم داخل ہو رہے ہیں ایک بہت ہی پوش قسم کے ایک کی جگہ پہ جہاں خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں، بہت ہی عمدہ طرز کے گھر. یہ دیکھیں گھر کا نقشہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ باہر ٹیرس ہے جی، اور آپ یہاں بیٹھ کے چائے پی سکتے ہیں، شام کی چائے، اور اس کے بعد انٹرنس ہے. گھر میں داخل ہو اور 2 منزلہ گھر عام طور پہ یہاں ہوتے ہیں، اور گاڑی کا پارکنگ کی جگہ جو ہے وہ آپ کے گھر کے باہر ہی ہوتی ہے. عام طور پر اگر آپ کے پاس پارکنگ کا الگ سے اسپیس موجود نہیں ہوتا. جی یہ ایک کیفے بار ہے جی، جو یقیناً اس وقت سے بند ہونا چاہیے، کیونکہ باہر جو ہے نا اس کا کاروبار رات کو چلتا ہے. جی مور فٹ باکس، یہ سیوتی سٹی کا ایک بہت بڑا جم ہے، جمنیزیم جم، خاص طور پہ جو مرد و زن جو وہ آ کے یہاں فٹنس سینٹر کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ فری نہیں ہے جی، آپ کو ہر مہینے اس کے کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں. یہ پلاٹ ابھی بھی خالی ہے جی، فور سیل ہے. آپ کو اگر چاہیے تو آپ یہ پلاٹ لے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کا اسپین کا شہری ہونا ضروری ہے. یہ باہر کے لوگوں کو اس طرح کے پلاٹ جو ہے نا وہ نہیں دیے جاتے. جی ساتھیوں، آپ کو میرے عقب میں جو ہے نا وہ 2 بڑی بڑی جو ہے نا وہ مینار نظر آ رہے ہیں. یہ جو مینار ہیں ان کو آبزرویٹریز کہا جاتا تھا، اور یہ صدیوں پرانے ہیں، اور ابھی ان کو رینوویٹ کیا گیا ہے، اور دوبارہ سے ان کو جو ہے نا وہ ان کی تزئین و آرائش بھی کی گئی ہے، اور اثر نو ان کو تعمیر کیا گیا ہے. یہ آبزرویٹری تھی، وہ آپ کو یہ بڑے بڑے شہروں میں نظر آئے گا جی کہ جو شہر شروع ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہ بڑی سی آبزرویٹری موجود ہے، اور ان آبزرویٹری کے عین اوپر ایک پہرے دار کی ڈیوٹی لگتی تھی، جو کہ 24 گھنٹے یہاں مختلف شفٹوں میں کام کرتے تھے. ان کا یہ کام ہوتا تھا کہ اگر وہ دشمن کو آتا ہوا دیکھتے تو یہاں اس آبزرویٹری کو، ٹھیک ہے نا، یہاں اس پہ آگ لگا دیتے تھے تو اس سے دھواں اٹھتا تھا. تو جو دھواں اٹھتا تھا تو جو اس سے بہت پہلے تقریباً کچھ کلومیٹر پیچھے شہر کے اندر اسی طرح کی اور آبزرویٹری بھی موجود تھی. تو جب وہ دیکھ لیتے تھے کہ دھواں اٹھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیغام رسانی کا اس زمانے کا ایک بہت بڑا ایک حصہ ہوتا تھا کمیونیکیشن کا، کہ جو اس سے جو پیچھے والے تھے وہ تیار ہو جاتے تھے کہ شاید دشمن آ رہا ہے یا کوئی آفت آن پڑی ہے. اور اسی طریقے سے جو وہاں بیٹھا پہرے دار ہوتا تھا وہ آگ لگا دیتا تھا بلندی پر اپنے اس مینار کو. تو جو اس سے پیچھے والا مینار ہے وہاں سے جب یہ چیز دیکھتے تھے تو اسے سمجھ آ جاتی تھی. دوربینیں بھی موجود تھیں، تو دشمن سے بچنے کا اور خبر گیری کا اور کمیونیکیشن کا جو نظام ہے اس زمانے میں مسلمانوں نے متعارف کرایا تھا، اس کی منہ بولتی تصویر آپ کو میرے یہ عقب میں نظر آ رہی ہے. میں اسنین ناظر صاحب کے ساتھ ہوں مورسیا کے ہی ایک چھوٹے سے شہر میں، اور میں ایکسپلور کر رہا ہوں مسلمانوں کی ان باقیات کو. تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگے آپ کو یہاں کیا نظر آتا ہے. اسٹے ٹیون ود می. جی یہ آبزرویٹری جو ہے اس وقت کا ٹیلی کمیونیکیشن کا یا کمیونیکیشن کا بہت بڑا ایک نظام خاص طور پہ دفاعی نقطہ نظر سے بنایا گیا تھا، اور قریب سے میں دکھانے کے لیے آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. یہ یقیناً کئی بار اس کی آپ کہنے کے اثر میں اس کو تعمیر کیا گیا ہوگا، لیکن یہ ایک خاصیت ہے یورپین کی کہ وہ اپنے ورثے کو، اپنی ثقافت کو، خواہ اس سے انہیں نقصان نہیں ماضی میں کیوں نہ پہنچا ہوا ہو، خواہ وہ ان فاتحین کا ہی کیوں نہ ہو جنہوں نے ان کے پرکھوں پر حکومت کی ہو، ان باقیات کو سنبھال کر اور سینچ کر رکھتے ہیں. جی یہ ایک بوسیدہ سی عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ لگتا ہے کہ بہت پرانی ہے، لیکن یہ اب بھی اسی طرح ہی موجود ہے. کافی پرانی لگ رہی ہے. اس کے جو 24 دروازے نظر آ رہے ہیں آپ کو، ان دروازوں پہ جو ہے وہ کورٹس، اور یہ دیکھیں اس کا ہک کتنا خوبصورت ہے جسے پکڑ کے آپ اس کو. جی اور میں اس وقت بالکل موجود ہوں ایک مقام خاص پر، آف کورس کیتھیڈرل چرچ، ٹھیک، جو کہ سیوتی کا مرکزی چرچ ہے جی. اور اس کی یہ ایک کہہ لیں کہ خوبصورت سی سڑک ہے
جو ایک طرف سائیکل کا ٹریک ہے اور دوسری طرف جو ہے یہ پیدل چلنے والوں کا ٹریک ہے جی، یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ وہ مشہور و معروف تصویر ہے جی، جس کو ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون چرواہا تھا، حضرت شعیب شاہ غالب جی۔ یہ کیتھیڈرل ہے، مین مرکزی سیوتی کا کیتھیڈرل۔ اور یہ جو کیتھیڈرل ہے ابھی یہاں کچھ دیر پہلے گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ سینٹ مگدلینا جو ہے یہ ہے، اور جان جوس کورس نے 2006 میں اس کو رینوویٹ کیا۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی، جو ایک تثلیث کا کنسیپٹ ہے ہمارے مسیحی بھائیوں کا ہر ایک کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک بڑا خوبصورت سا ایک لینڈ مارک ہے کیتھیڈرل جو ہے یہاں کا، جس کی میں آپ کو سیر کروانے کے لیے لے کے آیا ہوں جی۔ ہم اندر نہیں جائیں گے اس وقت، مقامی وقت کے مطابق 9:30 تقریباً بجا چاہتے ہیں، اور ہم اس کیتھیڈرل کے عین سامنے کھڑے ہیں۔ آپ کو یورپ کے ہر تقریباً قصبے میں، ہر شہر میں جو سب سے خوبصورت بلڈنگ اگر نظر آتی ہے یا آئے گی تو وہ کیتھیڈرل کی ہی ہوگی۔ یہ کیتھیڈرل ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے موجود۔ یہ جو چرچ ہے اس کا یہ مرکزی دروازہ، اور یہ اس کے اوپر کھڑا بڑا سا آپ کہہ لیں کہ یہ مینار ہے جی، اور وہ آپ کو بیل نظر آ رہی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا مجسمہ بنا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ چرچ کے قریب سے بھی آپ کو دکھائیں۔ اس وقت غالباً چرچ بند ہے جی، یہ مقفل ہے، تو ورنہ میں آپ کو اس چرچ کے اندرونی مناظر بھی دکھاتا۔ Dios Todopoderoso y Eterno, que mientras vivimos aún en la tierra, nos concede gustar los divinos misterios. جس وقت میں اس وقت مین کیتھیڈرل میں موجود ہوں، اس وقت مجھے اجازت دی گئی ہے یہاں بطور خاص کہ آپ یہاں ویڈیو فلمائز کر سکتے ہیں، مگر جو فادر ہیں ڈیوک ان کا نام ہے، یہاں ویسے ویڈیوگرافی کی، فوٹوگرافی کی اجازت نہیں ہے، لیکن میں نے ان سے ریکویسٹ کیا، اور تھینک یو ویری مچ جی۔ فادر نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے وہ یہاں ہر طرح کی ویڈیو جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں، تو شکریہ ان کا جی۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے انتہائی خوبصورت چرچ، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں گی۔ حضرت مریم کے حوالے سے حضرت عیسیٰ کو مصلوب کرنے کا جو سلسلہ ہے، جو یہ تصور ہے مسیحت کے بارے میں کرسچینٹی میں، اور سب سے جو خوبصورت بلڈنگ ہے اس پورے ٹاؤن کی، وہ یقین کیجئے کہ وہ یہی چرچ ہے۔ ابھی یہاں سروسز ہو رہی تھیں، آج اتوار کا دن تھا، کم و بیش اس وقت جو ہے وہ جو پہلی سروسز رہی ہیں اس میں 50 کے قریب لوگ موجود تھے۔ میں شکر گزار ہوں فادر کا ایک دفعہ پھر کہ انہوں نے مجھے اجازت دی ہے اور میں نے فلمائز کیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھایا گیا یہاں مصلوب کرتے ہوئے۔ ہمارے خیر عقائد مسلمانوں کے سے مختلف ہیں یقیناً، لیکن بہرحال ہمیں ہر مذہب کے لوگوں کا، ان کے پیروکاروں کا، ان کے عقائد کا، ان کے نظریات کا احترام کریں، تو بچہ جہاں ڈسکشن ہو ہماری ان کے ساتھ، ہمارے پاس اچھا نالج ہونا چاہیے مذہبی لحاظ سے، کہ ہم جو ہے انہیں ویسی نالج جیسے حضرت
جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا جب وہ نجاشی کے دربار میں پیش ہوئے۔ یہاں اہم بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میری ناقص معلومات ہے اس کے مطابق صرف اور صرف ایک نماز غائبانہ پڑھائی، اور وہ نجاشی بادشاہ کی پڑھائی۔ جب اللہ نے آپ کو بتایا کہ نجاشی وفات پا چکے ہیں تو رسول اللہ نے جو نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی وہ صرف اور صرف نجاشی کی پڑھائی، اگرچہ کہ اس سے بعد میں یا شاید اس سے پہلے بھی بہت سے مسلمان جو دائیں بائیں مبلغین کی حیثیت سے گئے ان کی بھی وفات ہوئی ہوگی، لیکن ہمیں کوئی ایسی شہادت نہیں ملتی کہ جہاں رسول اللہ نے ایسے لوگوں کی بھی، ایسے صحابہ کرام کی بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہو۔ تو بہرحال یہ ایک سوالی نشان ہے جی، ایک مذہبی معاملہ ہے۔ میں یقیناً اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ لوگوں کے نماز جنازہ پڑھائے جاتے ہیں تو کیوں پڑھائے جاتے ہیں، اور اگر نہیں پڑھائے جاتے ہیں تو کیوں نہیں پڑھائے جاتے۔ میں اس میں نہیں، یہ کنفیشن باکس ہے جی، یہ خاص طور پہ یہ عیسائیت کے اندر یہ ایک کنسیپٹ ہے کہ گنہگار جو ہے وہ اس میں بیٹھ کے اپنے جو گناہوں کا اعتراف کر سکتے ہیں، اور اعتراف کرنے کے بعد وہ نئے سرے سے پوتر ہو جاتے ہیں۔ کئی صدیوں پہلے جو یہاں فادر ہوتے تھے چرچ کے، وہ ایک سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیتے تھے کہ جی بچہ اب گناہوں سے پاک ہو گیا، اب جو چاہے سو کرے۔ اور یہ ہمارے پیچھے جو ہے وہ پھر سے صلیب دکھائی جا رہی ہے۔ بہرحال جہاں تک چرچ کی بات ہے، بہت خوبصورت چرچ ہے جی، دیکھنے لائق ہے۔ سیوتی کی جو سب سے اہم بلڈنگ ہے، جو فن طرز کا جو بہترین نمونہ ہے، وہ آپ کو اس چرچ کی صورت میں ملتا ہے۔ یہاں خون کے آنسو ہم بھی روتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنی حکومت کو برقرار رکھتے تو شاید آج ان کلیساؤں کے نسبت کے بجائے بڑی بڑی مساجد ہوتی۔ عادل میرے ساتھ موجود ہے جی، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ فار allowing me. تھینک یو. انشاءاللہ آئی ہوپ ول پرے فار یو اینڈ یو پرے فار اس۔ جی یہ بالکل چرچ کے بالکل عین سامنے آپ کو یہ ایک مجسمہ نظر آ رہا ہے جی، اور یہ بڑا خوبصورت مجسمہ، یہ بھی ماریہ کا ہی بنایا گیا جی، اور ماریہ، میری، مریم سارے ایک ہی نام ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت میں آپ کو سیر کرا رہا ہوں سیوتی کی۔ ہم نے چرچ کی سروسز میں بھی رمضان حصہ لیا۔ پہلا تو میرا خیال تھا کہ شاید چرچ بند ہے، لیکن جب مجھے آواز آئی ہیمز پڑھنے کی تو میں اندر چلا گیا۔ تو ظاہر ہے گھر تو اللہ کا ہی ہے، سارے کے لیے خوش ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے۔ یہ ابھی بھی انڈر کنسٹرکشن دیکھی ہے، پتہ نہیں کیا وجہ کیا ہے، لیکن یہ جالی اس کا مطلب ہے کہ یہاں کچھ کنسٹرکشن ہوگی، شاید انہوں نے یہ جگہ بنائی ہوئی ہے یا نیچے گرائی ہے، اور یہاں کسی قسم کی تعمیر کا کام ہوگا جی۔ یہ ایک اور پکاسا میوزیو ہے جی، انٹینیو کیمپیلیو کی، یہ ایک میوزیم ہے جی، اور اس وقت بند ہے۔ اور میں میوزیم کے سامنے جو ہے نا وہ اس مجسمے کے ساتھ کھڑا ہوں، بلکہ اس کی وہ چیزیں میں چھپا لیتا ہوں کہ جو قابل اعتراض ہو سکتی ہیں آپ کے لیے۔ یہ ایک دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی، یہ یقین کیجئے کہ میں کوئی کیا سرائی سے کام نہیں لے رہا، پورا یقین ہے مجھے کہ یہ کئی اشروں بلکہ شاید کوئی صدی ایک پہلے کا یہ گھر ہو، اور بالکل ویسی یہ اسی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، لیکن یہ مکفل ہے۔ یہاں کوئی در و دیوار نہیں ہے ایسی، اس کے ایسے میرے پیچھے وہ لوگ جو چرچ کی سروسز سے فارغ ہوئے ہیں وہ آ رہے ہیں۔ یہ آپ کو میرے کب میں نظر آ رہا ہے سانتا ماریا میگدلینا، یہ وہ مقام خاص ہے جیسے یورپ کے اندر مسلمانوں کے اسلامک سینٹر ہیں، اسی طریقے سے یورپ میں یہاں اس طرح کے جو ہے نا میگدلینا سینٹر بنائے گئے ہیں، جہاں جن کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو یہاں مذہبی تعلیم عیسائیت کی دی جائے، اور اس لیے جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو ان سینٹر میں بھیجتے ہیں کہ وہ عیسائیت سیکھیں، عیسائیت کی تعلیم لیں۔ یہ ہے جی سینٹر ڈی سیلود دی سیوتی، کہ سیوتی کا وہ مرکز ہے جی جسے آپ کہہ سکتے ہیں میونسپل کمیٹی کا دفتر یا وہ آفس جس میں سیوتی شہر کی کے معاملات ہیں اور ایڈمنسٹریشن کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ ان کے فیصلے جہاں ہوتے ہیں۔ یہ میں بھی آپ کو میں نے دکھا دیا جی، اور میرا خیال ہے اور کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک
سلون ہے. اور یہ خوبصورت سا بلی، یہ بلی ایک کھڑی ہے جی ہمارے سامنے، اس کی ہم نے ویڈیوگرافی کی ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی پارلر، اور یہ ایک ریسٹورنٹ ہے میرے بھائی جانب، جہاں خاص طور پہ پولو اعلیٰ براسا علیتسا دی پولو جی. یہ جو پولو ہے جی اور مولی ہے، چکن سے متعلقہ چیزیں، اور وہ جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ اس سے متعلقہ چیزیں جو ہیں یہاں پہ موجود ہوتی ہیں جی. جی اس وقت ہم موجود ہیں سیوتی میں، مرسیا کی ہی ایک طرح کی ڈسٹرکٹ کہہ لیں یا شہر کہہ لیں. یہ لوگوں نے پارکنگ کی ہے گاڑیاں اپنی، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہم جو ہے وہ شہر کی صفائی ستھرائی دیکھ لیں کہ اللہ صبح ہے لیکن اس کے باوجود کس قدر صاف ستھرا شہر ہے، کوئی گندگی آپ کو نظر نہیں آتی. لوگ اپنے کاموں پہ نکل رہے ہیں، نکل چکے ہیں. ایک سٹور ہے، ضروریات زندگی کا تمام سامان آپ کو یہاں سے ملتا ہے. یہ سروسو میونسپل دا آگوا، یہ میونسپلٹی کا وہ آفس ہے کہ جو پانی کی ترسیل کو یقینی بناتا ہے کہ جو پانی ہے اس کو لوگوں کے گھروں تک کیسے پہنچایا جائے. اور یہ دائیں جانب آپ جو ہے کو جو عمارت نظر آ رہی ہے خوبصورت، یہ مجھ جیسے طالب علموں کے لیے ایک بہت بڑی جائے عافیت ہوتی ہے جی. یہ بالکل لائبریری ہے جی، یہ سٹی لائبریری ہے میونسپلٹی کی طرف سے، ٹھیک ہے نا. ببلیوٹیشا اس کو کہتے ہیں، جس کے باہر ایک آئیکن بنا ہوا ہے ایک مجسمہ، ٹھیک ہے، ماڈل ہے جی، جو یقیناً ان صاحب کو ہوگا کہ جنہوں نے اس لائبریری کے قیام کے لیے جو ہے کوئی کردار ادا کیا ہوگا. جی میری یہ اس طرف غالباً اسٹریٹ بند کی گئی ہے، انہوں نے کوئی آج تقریب ہے ادھر، اور تقریب ہونی ہے آج، اور اس وجہ سے یہاں کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. میں حسنین نازش موجود تھا، موجود ہوں اس وقت آپ کو ایک شہر کی سیر کرنے کے لیے، اور اس وقت ناشتہ بن رہا ہے. Si yo soy fuerte, todo lo que tú quieras. Si yo soy positivo, todo lo que tú quieras. اسپینش ناشتہ ہے جی. Pero اور سیوتی سے میں اس وقت آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا، کیونکہ شہر میں دکھانے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن یہ صبح ہو چکی ہے اور مجھے اس کے بعد مرسیا سٹی جانا ہے جو مین مرکز ہے، اور وہاں سے آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو اور نئے مقام، نئے لوگوں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے حسنین نازش سے اللہ حافظ.